علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولاد کی پرورش کے آداب۔ اولاد کو خدا کا انعام سمجھے، ان کی پرورش پر خوشی منائے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کیجیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کے جانشین چھوڑ جائیں گے۔ اولاد نہ ہو تو خدا کا صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے، خدا سے صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے، جس طرح خدا کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی۔ میرے رب، تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کبھی دل تنگ نہ ہو۔ معاشی تنگی، صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر گھڑنے یا اسے اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ اولاد کو کبھی ضائع نہ کیجیے۔ پیدائش ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع نہ کرنا بدترین سنگ دلی، ظلم ہے، انتہائی بزدلی اور دونوں جہاں کی تباہی ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، وہ لوگ انتہائی گھٹیا ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور خدا نے انسانی قوت نظاری کا دل نشیں جواب دیتے ہوئے صاف صاف فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہمیں انہیں بھی رزق دیں گے اور ہم آپ کو بھی رزق دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورۃ اعراف کے نیچے لکھی ہوئی 2 آیتوں کی تلاوت کیجیے اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر دم کیجیے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ نظام کائنات کو سنبھالنے والا ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور انسان اس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ جتنا علم وہ خود انسان کو دینا چاہے۔ اس کی حکمت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ وہ بڑا ہی بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے۔ سورۃ اعراف کی 2 آیتیں یہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ خدا ہی تمہارا پروردگار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت حکمت پر جلوہ گر ہوا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر
دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سن رکھو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حق ہے حکم دینا۔ بس کیا ہی برکت والا ہے خدا، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولادت کے بعد نہانا دھونا، کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان میں اذان و اقامت فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو بچے ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں خدا اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا، اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے، جس طرح مرنے کے وقت اسے کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھٹات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدائش ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے، اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور جیپو کو بچے کے تالو میں لگوائیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کروائیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے حکمت و سوز کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے، اور اپنے طور اور عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیں کہ ان کی کوئی خلاف شروع بات آپ ہرگز برداشت نہ کریں گے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کیجیے، اور حسب ضرورت و حیثیت کی ضرورت پوری کریں، انہیں خوش رکھیں اور اطاعت فرمائیں، بیزاری کے جذبات ابھاریں۔